بپی صاحب، آپ کی جماعت کے اوپر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ آئینی بینچ بناتے ہیں، علیحدہ سے عدالت نہیں بناتے، تو آپ تو برابر کے قصوروار ہیں پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ تو احتجاج کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، پہلے تو میں بتا دوں کہ جو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا نا کہ یہ قومی ایشو نہیں ہے، یہ واقعی قومی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس آئینی ترمیم کا قوم سے، کم از کم قوم کی فلاح سے تو کوئی تعلق نہیں، بلکہ اب یہ بین الاقوامی ایشو ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اس میں انوالو ہو گیا۔ اور یقین جانی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشری کا اس وقت حال ہے، میرے خیال میں یہ کہنا کہیں طور پہ غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت ایگزیکٹو نے پوری جوڈیشری کنٹرول کر لیا اور اس عدلیہ کے اوپر شاید اب کوئی اعتبار نہ کر سکے۔ جس قسم کا سلیکشن کرائٹیریا بنایا گیا اور جس قسم کے لوگوں کو لایا گیا، مجھے ان کی کریڈیبلٹی بھی کوئی اعتراض نہیں، بڑے اہل لوگ ہوں گے، بٹ جن لوگوں نے ان کو سلیکشن کیا اس میں سب سے کی فیکٹر یہ تھا کہ اس میں ہمارا بندہ کون سا۔ مختلف پولیٹیکل جماعتوں نے اپنی ہی جماعتوں کے لوگوں کو کہ یہ وکیل ہمارا ہے، یہ وکیل ہے، ان کو ایک کنسنسس بلڈ کر دیا اور ان کو وہاں پہ ووٹنگ کر دی۔ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج سے 4 دن پہلے جب پنجاب کے حوالے سے ان 9 ججز کی سلیکشن ہو رہی تھی تو اس میں جو پینل بیٹھا تھا اس میں 9 لوگ ایک سائڈ پہ تھے اور 2 لوگ ایک سائڈ پہ تھے۔ 2 لوگ میں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے اور باقی 9 لوگ گورنمنٹ کے تھے، جس میں فاروق نائک صاحب بھی ہوں گے، آرن تارڑ بھی ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوں گے، اور ایک سائڈ بیٹھی تھی چیف جسٹس صاحب بیٹھے۔ جب ان 9 لوگوں کو پیش کیا گیا تو 9 ایک سائڈ کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سب کے اوپر ایگری کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج سے ہفتہ 10-15 دن پہلے ایک کنسنسس بلڈ کیا گیا، یہ جج ہمارا، یہ تمہارا، یہ ہمارا، یہ تمہارا۔ جب ایک کا نام پیش کیا تو وہ 9 کے 9 اس کے اوپر ہاں کرتے تھے، ایک ڈیسینٹنگ ووٹ کس طرح، یعنی کہ اگر فاروق نائک صاحب کے بندے کا نام لیا تو اعظم تارڑ نے کہا زبردست۔ وہ سارے قابل احترام جج ہیں، ان کو میں نہیں اس طرح چاہوں گا کہ ان کو ٹیگ کریں ہم، وہ سارے ہمارے قابل احترام ہیں، عزت دار لوگ ہیں اور انصاف کریں گے۔ مجھے تو اس طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے جہاں سیاسی لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ ہمیں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ جی میں آپ کو بتاؤں، مجھے پروسیس کے اوپر اعتراض ہے، مجھے کریڈیبلٹی پہ اعتراض نہیں ہے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو پروموٹ کر دیا گیا، عارضی طور پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں جج لگا دیا۔ اب الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ایک اور جج آ جائے گا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ اپنے حساب سے بنائی جائے گی۔ پھر آج بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے اسی بات بن چکی ہے سر، جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ چینج ہو چکی ہے، 2 نئے ججز کے آنے کے بعد، 3 ججز کے آنے کے بعد سینیورٹی لسٹ چینج ہو گئی ہے۔ تو عامر فاروق صاحب اوپر چلے گئے، میاں گل حسن ایکٹنگ پہ آ گئے، تو پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب وہ اوپن ہے فیلڈ، جس کو مرضی وہ لگا لے۔ نہیں، وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب وہاں تشریف لا جو موسٹ لائکلی وہاں پہ پروموٹ ہو جائیں گے، جو ملتان سے چلے گئے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آج جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے اور بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر نے، ان 4 لوگوں نے اسی سینیورٹی لیول سے واک آؤٹ کیا کہ یہ پروسیس فلاڈ ہو رہا ہے، آپ تھوڑا ٹائم دیں۔ لیکن کیونکہ پوری 26ویں آئینی ترمیم صرف ایک پروسیس کے لیے بنائی گئی تھی کہ کیسا ایسا ایک فل کورٹ بنایا جائے، کیونکہ خان صاحب کے کوس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے، الٹیمیٹلی ہر چیز کا فیصلہ فل کورٹ میں جا کے ہونا ہے۔ آج کے بعد فل کورٹ میں جو ڈیسیژنز ہوں گے، جب سپریم کورٹ یہ لوگ آ گئے تو فل کورٹ الٹیمیٹلی ایک سائڈ پہ ٹلٹڈ نظر آئے گا۔ اب ان فیصلوں کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ سو پورا پروسیس 26ویں آئینی ترمیم کا کہ آج اس پروسیس پہ کھڑا ہو گیا کہ جس طرح پارلیمان کنٹرولڈ ہے، اب جوڈیشری بھی کنٹرولڈ ہوگی اور اپنی من مرضی کے فیصلوں کو ایک ایسا کور دیا جائے گا جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ میں تو حیران ہوں کہ جس طرح یہ ججز کی سلیکشن ہوئی ہے، یہ اعتراضات جو بپی صاحب نے اٹھائے ہیں، یہ بہت سے وکیل بھی یہی اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے صاحب گزارش یہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے جو بات کی ہے بین الاقوامی ایشو، شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ججز تعیناتی کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے صدر کا تھوڑی دیر میں ٹویٹ آ رہا ہے، کیونکہ ان کا تو لیول ہی ڈیفرنٹ ہے نا، سوچ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ میرے بھائی جان آئی ایم ایف کا بھی ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ وہ کس اینگل سے وہ بات ہوئی ہے اور کیا اینگل وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو بھی قومی ایشوز ہیں، آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں، ہم ہیں، اس میں اگر کوئی بین الاقوامی مداخلت کسی حوالے سے بھی ہوگی تو اس میں ہم ایز اے نیشن ہم اس کو کنڈیم بھی کریں گے اور آپ کو بینگ اپوزیشن بھی اسے کرنا چاہیے۔ لیکن آئی ایم ایف والا معاملہ کوئی انٹروین کرنے والا ہمارے انٹرنل میٹرز میں ہے نہیں۔ دوسری بات یہ فرما رہے ہیں جی جناب کر رہے ہیں وہ، سر نہیں، وہ اس کی ریزن مفتاح صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نومبر تک وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اسٹرکچرل بینچ مارک بنا دیں۔ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ آپ بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، جب رپورٹ آئے گی تو نیکسٹ اسٹیپ وہی ہوتا ہے سر، وہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں کہ آپ اس میں کوئی فنگر پوائنٹنگ کر سکیں۔ جو آپ نے فرمایا نا جناب کہ اپنی مرضی کے لوگ جو بھی بات ہو رہی ہے، زمانے میں سر اسٹیٹ بینک کے ریویو کے لیے آیا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ مانیٹری پالیسی تو ہمارا کام ہے، یہاں کہاں آئیں گے، ایکسچینج ریٹ پالیسی ڈیٹرمن کرنا ہمارا کام ہے، کہاں آئیں گے۔ اب انہوں نے پورا اسٹیٹ بینک آپ کے وفاق سے پرے کر دیا، اٹانومی انہوں نے کہا ایسی ہوگی کہ آپ اس کو آدمی نہیں لگائیں گے۔ انٹرنیشنل جو کیا کہتے ہیں جو نارمز ہیں اس کے مطابق اگر ہمارا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی زیادہ سنتا ہے، وفاق کی کم سنتا ہے۔
سر یہ بھی آپ کی اپنی ایک دی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہے, میں آپ اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا 2 سے 3% پالیسی ریٹ نیچے آنا چاہیے, کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے پبلکلی اسپیچ میں کہا تھا 2 سے 3% نیچے آنا چاہیے. آپ کے اسٹیٹ بینک نے کیا نہیں کیا؟ نہیں, اسٹیٹ بینک کی ظاہر ہے ان کی ایک ایڈوائس تھی, سنتے ادھر ہیں واشنگٹن سے سنتے ہیں, ایگزیکٹو آرڈر تو نہیں دیا نا. اگر ایگزیکٹو آرڈر دیں گے تو وہ تو ظاہر اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے, وہ تو خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ منسٹری پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس یہ ہو, فلاں کی یہ ہو, اس ادارے کا کام یہ ہو. بریک لے لیں اجازت.